السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 260 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جہاں 56 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طینا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین یدعون، سب وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے ہوئے ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف ایسا وسیلہ، ایہم اقرب، کون سا ان میں سے زیادہ قرب حاصل کرے گا۔ وسیلے کے معنی بھی قرب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا جو عذاب ہے اس سے ڈرایا گیا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی نہیں ہے الا مگر ہم نحن مہلکوها، اس کو ہلاک کریں گے، ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها، یا ہم اس کو عذاب کریں گے، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، تو یہ بات تحریر میں لکھی ہوئی ہے، مراد لوح محفوظ میں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہم نے کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ان نشانیوں کو پہلوں نے۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرا، اور دی تھی ہم نے قوم ثمود کے لیے، صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے، اونٹنی، مبصرتاً، جو دکھائی دے رہی ہے، فظلموا بها، پس انہوں نے اونٹنی پہ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم بھیجتے رہے ہیں نشانیاں معجزات کو مگر ڈراوے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے کہا تیرے لیے تیرے رب نے لوگ احاطہ کر رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس زیارت کو، رویا خواب کو بھی کہتے ہیں، مراد سے جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لنوریک من آیاتنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔
التی اریناک جو ہم نے آپ کو دکھائی، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ الا فتنۃ للناس مگر آزمائش بنا لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اور وہ ملعون قسم کا درخت جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ آگ کے اندر وہ تھور کا درخت اگے گا، یہ بھی آزمائش بنی۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ بس نہیں بڑھاتا ان کو الا طغیانا کبیرا مگر بڑی سرکشی، جتنا ہم سمجھا رہے ہیں اتنی وہ سرکشی اور بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو جناب آدم کو، فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا اسجد لآدم تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا اس نے تبصرہ کر کے کہا کہ میں اس کے لیے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم روٹین میں پڑھیں۔ حضرات، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور غیر اللہ سے دعائیں کرنے والوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو وہ تو خود میری تعریف کرنے والے، عبادت کرنے والے، میرے سے دعائیں کرنے والے۔ میں مثال دیتا ہوں، غور فرمائیں۔ مثلا علی حجویری ہیں رحمہ اللہ، بزرگ آدمی تھے اور وہ فوت ہو گئے، شادیاں 4 کی اولاد نہیں ہوئی، وہ تو میرے سامنے درخواستیں کرتے رہے، تم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اسی طرح کسی اور بزرگ کا نام لے لیں، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آئی کہ عبد القادر ہم نے تیرے اوپر ساری حرام کرتا چیزیں حلال کر دی ہیں، کیونکہ بڑا عالم فاضل ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا وہی تو بند ہو گئی ہے، نبوت رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ رحمان کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی ندا ہے۔ تعوذ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا ورد کیا تو پھر دوبارہ آواز آئی عالم فاضل دینا، بڑے اچھے عالم سے بچ گئے ورنہ میں نے رگڑا دینا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ جن کو تم مشکل کو سمجھتے ہو، پیران پیر کی گیارہویں بھی دیتے ہو یا عبدالحق بیرا ڈاک کے نعرے بھی مارتے ہو، وہ تو میرے بندے ہیں، میرے سے التجام کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہ موضوع ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیں، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو وہ تو میرے ہی بندے ہیں اور وہ میرے سامنے التجام کر رہے ہیں اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، التجام کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ تم کس چکر میں بڑے ہو؟ ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا ہے آسمان کے سارا جہاں چکر میں لگے ہوئے اپنے اپنے طور پہ، جس کو دیکھو وہ الگ تماشا بنایا ہوا ہے، الگ فیصہ بنایا ہوا ہے، الگ ورد بنایا ہوا ہے، الگ مسلک بنایا ہوا ہے۔ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ قوالی بنی۔ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا، جناب علی مرزا ہم شہید ہوئے، ان کے صاحبزادے جناب حسن شہید ہوئے، ان کے صاحبزادے جناب حسین شہید ہوئے، ان کو مشکل کشا سمجھتے کیوں؟ وجہ کوئی پتہ؟ اس موضوع کو سامنے رکھ کر ان آیات غور کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو وہ پکارتے بلاتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، یبتغون الی رب الوسیلۃ، وہ تو اپنے رب کے قرب حاصل خود کر رہے ہیں، کبھی دعاؤں کے ساتھ، کبھی نداؤں کے ساتھ، کبھی التجاؤں کے ساتھ، کبھی نمازوں کے ساتھ، کبھی صدقہ خیرات کے ساتھ، وہ تو منتیں میری کر رہے ہیں، تم ان کو مشکل جہاں جلوا سمجھ رہے ہو۔ ایہم اقرب، کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کون اللہ کا زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو اپنے رب کی رحمت کی امیدیں رکھتے ہوئے اللہ ہماری حالت رحم فرمائے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ حضرات، یہ بڑی خوفناک بات میں نے آپ کو سنانی ہے، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ صوفی حضرات جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے اس پر لوگوں نے ریسرچ کی ہے، مقالے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ میرے پاس ایک مقالہ ہے جس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی گئی ہے، اس ریسرچ میں ان کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے، جس کتاب کا نام ہے الفکر و صوفی، عربی میں ہے، یعنی صوفی حضرات جو ان کا نقطہ نظر اور ان کے عقائد کیا ہے۔ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی جنت کے لالچ سے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت ہی قبول نہیں۔
جو جنت کے لالچ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، حج زکات کرتا ہے، اس کی نیکی قبول نہیں۔ یہ 100% بات غلط ہے۔ کیوں غلط؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے، خوفا وطمعا، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اور جنتوں کے حصول کی تمنا رکھتے ہوئے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہی تو یہ کام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور ڈر جہنم کا ہے، جہنم کا خوف اور جنت کے حصول کی طمع اور لالچ۔ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن فرما لی ہے۔ اب صوفی کی بات کو مانیں گے یا رحمان کی بات کو مانیں گے؟ یہ غلط عقائد ہیں، ان کا تقابل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تقابل ادیان یہ سبجیکٹ ہے، یہ ایم اے کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہمیں شامل میں سبجیکٹ ہے تقابل ادیان، ادیان کا تقابل دین اسلام کے ساتھ۔ اس میں یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، زرتشت بھی ہے، کنفیوشس بھی ہے۔ اس سارے ادیان کا تقابل جب اسلام کے ساتھ کرو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کا کہتے ہیں، یہودی کا کہتے ہیں، عیسائی کا کہتے ہیں، گوتم بدھ کا کہتے ہیں، ہندو مت کا کیا عقیدہ ہے، زرتشتی کیا عقیدہ ہے۔ دگڑ مگڑ کے کام کاج نہیں چلے گا، ایک کھچڑی نہیں پکانا، الگ الگ نظام۔ شادی سی بات میں اشارہ کرتا ہوں، جو کہ ایام چل رہے ہیں، مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے ایک مسئلے میں کہ یہودی کہتے ہیں ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، مسلمان ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے ہیں علیہ السلام، اور یاد رکھو بڑا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور وہ ہاجرہ کے بطن سے ہے، اور چھوٹا بیٹا جو جناب اسحاق ہیں وہ سارہ کے بطن سے ہیں، اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق نہیں، لیکن انہوں نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے، دنیا میں کتابیں، جدے، واعظ، نصیحت جو ان کے لیکچر دے رہے ہیں۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ آگے جا کے نکلے گا۔ یہودیوں عیسائیوں نے باور کرایا ہوا ہے کہ جو خاتم النبیین پیغمبر نے آنا ہے وہ بنو اسرائیل سے آنا ہے، تو بنو اسرائیل تب بنے گے جناب اسحاق کا بیٹا جناب یعقوب، اور یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کی اولادوں میں سے مانیں گے آگے جا کر تو وہ اسرائیل بنو اسرائیل بنے گا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حضرت اسحاق کو بھی اللہ نے نبوت دی، جناب یعقوب ان کا بیٹا ان کو نبوت دی، ان کے بیٹے جناب یوسف کو اللہ نے نبوت دی، آگے چلتے چلتے قیامت تک جتنے آنے والے حضرت عیسیٰ بن مریم تک جتنے انبیاء آئے وہ سارے بنو اسرائیل سے آئے۔ جناب اسماعیل کی اولاد و نسل سے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کو نبوت دی جس کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بات میں نے پڑھی لکھی بات کی ہے، پڑھے لکھے اگر سن رہے ہیں سنتے ہیں غور فرمائیں، اس کے علاوہ اس کا ایسا جواب اور کوئی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم ہوں، یعقوب ہوں، اسحاق ہوں، یوسف ہوں، انبیاء ہوں، یہ سارے انبیاء، کسی نے الہ بنایا ہوا ہے، کسی مشکل کشاف بنایا ہوا ہے، کسی ابن اللہ بنایا ہوا ہے، یہ تو فرمایا جن کو تم پوجتے پکارتے زندوں مردوں کو وہ تو سارے میرے بندے ہیں، میرا کو حاصل کرنے کی ساری زندگی کھپا دی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کسی نے کہا ہے نا کتے میرے علی کتے تیری سنا، کرتے کیا ہو؟ نعرہ کیا مارتے ہو؟ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ امت کس کی کہلاتے ہو؟ اور کرتوتے کیا کرتے ہو؟ اس کی وجہ پتہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے ہم قرآن کو پڑھیں گے، دلچسپی نہیں ہے ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس سے مراد سیرت مصطفیٰ ہے، حدیث رسول میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی نہیں۔ جس طرح کا وقت آ گیا ٹھیک ہے، اللہ خیر۔ گزارش یہ ہے وہ کیوں ایسے کرتے؟ ایہم اقرب، کون زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، کون اللہ کا زیادہ قریبی بنتا ہے، اس لیے وہ یرجون رحمت و بعد آ گئی، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ یخافون عذاب و عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دونوں باتیں آ گئی ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرنا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ شمالیات حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ بیان دیا تھا، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر آسمان سے آواز آئے تو میں نے ساری کائنات کو معاف کرنا ہے، صرف ایک بندے کو معاف نہیں کرنا، تو مجھے ڈر لگتا ہے شاید میرا نام ہو مجھے معاف نہیں کرنا۔ لیکن میں اللہ کی رحمت کی اتنی امید رکھتا ہوں اگر آسمان سے آواز آ جائے میں نے ساری کائنات میں صرف ایک بندے کو معاف کرنا ہے تو میں امید رکھتا ہوں مجھے معافی ملے گی۔ ڈرنا بھی اس حد تک ہے، امیدیں بھی اس حد تک رکھنی ہے، پھر کام چلے گا۔ سمجھ آ گیا؟
جہاں روٹی ایک کھانی تھی 7 روٹیاں کھائیں تو امید کرتے ہیں میرا معدہ ٹھیک رہے گا. یہ سادی سی مثال ہے. اور ایک مثال ہے نا حکیم صاحب نے لکھ کے دیتے ہیں نا، ایک ضربے ایک گولی صبح شام، ایک ضربے اس نے ایک کو 11 پڑھا. روٹی ایک کھانی تھی، اس نے 11 کھائیں. تو حکیم صاحب کے پاس 11 روٹیاں کھا جب بندہ جائے تو آپ کو نہیں زیادہ لجایا جاتا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ بس غلطی لگ گئی. کیا غلطی لگی ہے؟ ایک ہی جگہ 11 کھائی ہے. تو میرا ٹھیک رہے گا. بین یہی بات ہے، ایک الہ کو پوجنا ہے تو اس نے 11 کو پوجا ہے، 11 بنا رہا ہے. قل هو اللہ احد کا نعرہ مارتا ہے اور قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، ریاست مدینہ کا اعلان کرتا ہے اور ہر پیر فقیر کے ڈیرے پر جا کر وہاں سر رکھ رہا ہے. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، وہ تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، عذابوں سے ڈر رہے، رحمتوں میرے، تم کن چکر میں پڑے ہو. یہ مسئلہ اللہ نے بیان کرا. دوسری بات، ان عذاب رب کا کانا محدورا، جو تیرے رب کا عذابوں سے تو ڈرایا گیا ہے. رسول پاک نے خود فرمایا میں اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کریں. رسول پاک بھی ڈرے، امت بھی ڈرے، اولیاء بھی ڈرے، انبیاء بھی ڈرے. تو انبیاء کا ماننے والا اور پیری فقیری کی لائن پہ چڑھا ہوا امتی وہ نہ ڈرے تو پھر جواب کس نے دینا؟ یہ خود فیصلہ کرنا ہوگا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. بڑا سخت اعلان اللہ نے کیا ہے. کوئی بستیوں میں سے ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم قیامت سے پہلے یا اس کو ہلاک کریں گے یا سزا دیں گے، عذاب کریں گے. کیوں ایسے کریں گے؟ ارشاد ہوتا ہے کان ذالک فی الکتاب مسطورا، جو اصل ماسٹر کاپی ہے نا جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے. جب میں نے لکھ دیا ہے اور فائنل کر دیا، جب قلم ٹوٹ چکا ہے اور یہ ہوگا، تو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اس میں ذرا پھر غور کر. اگر ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو ٹھیک ہو جاتا. اگر ہم اس شہر چلے جاتے، کس شہر؟ بیمار کو لاہور لے جاتے، لاہور کو بھی فوت نہیں ہوتا. جتنے لاہور والے وہ تو فوت نہیں ہوتے نا، نہ وہاں قبرستان. مسئلہ کیا ہے؟ صحراؤں میں رہنے والے 100 سال زندگیاں گزار گئے، شہروں میں رہنے والے 15 سال 10 سال کے بعد بھر جانے والے. اللہ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتاب مستورہ، اس ماسٹر کاپی میں. حدیث کے اندر بیان آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. پھر اکتب ماذا اکتب ما کان وما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے علم محیط کی بنیاد یہ فرمائی. علم محیط کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم ہر شے پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. جو تو نے سوچنا ہے، جو کرنا ہے، جو کھانا ہے، جو بکنا ہے، جو نیکی برائی کرنی ہے، سب کچھ تیرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم ریکارڈ کے اندر موجود ہے. لہذا مسئلہ یہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. قطعاً یہ بات غلط ہے جو اللہ نے لکھا وہ ہم نے کرنا ہے. پروفیسر صاحب آپ صاحب سن رہے ہو؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا. یہ الزام نہ رکھیں جو اللہ نے لکھ دیا ہم نے کرنا ہے. نہ، اللہ تعالیٰ کو علم تھا اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے نیکی، اس نے برائی، اس نے آسمان، سب علم ہے. جو تو کرنا تھا وہ اللہ لکھ دیا. فلاں دن فلاں موقع پر اس نے نان کھانا تھا یا روٹی، مٹن کھانا تھا یا مرغی، اس نے مینگو کھانے تھے یا چپاتیاں کھانی تھی یا مار کھانی تھی، سب اللہ کے علم. تقدیر کے مسئلے پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے اور یہ ایمانیات کا حصہ ہے. حضرت پھر ذرا سن لو، آگے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک بندہ، کئی بار میں یہ بات سنا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں جی مجھے تقدیر کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے تقدیر، کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھایا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں جی دوسرا بھی اٹھایا جاتا. کہا اختیار دیا ہے، پاؤں بھی تیرے ہیں، دایاں اٹھاؤ یا بایاں اٹھاؤ. ایک اٹھایا ہے، میں نے بولا تو دایاں اٹھاؤ، نہیں تو نے دایاں اٹھایا، تو دوسرا کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ نہیں اٹھایا جاتا. یہی مسئلہ ہے. یہ تو اختیار ہے کہ فلاں چیز کھاؤ فلاں نہ کھاؤ، تیرے اختیار میں ہے، لیکن کھانے کے بعد اس کا رزلٹ اچھا مثبت منفی یہ نکالنے میں تیرا اختیار نہیں ہے. پیشاب بند ہو گیا ہے، کیوں بند ہوا ہے؟ چھوٹا بند ہوا ہے تو بڑا نہیں، بڑا بند ہو گیا، چھوٹا نہیں بند ہوا، دونوں بند ہو گئے تو کھولو، نہیں کھولتے، کیا ہو گیا؟ ڈیتھ ہو گئی. تو فرمایا اختیارات کی یہ بات ہے، تقدیر پہ یہ ایمان رکھنا ہے، اور خیر ہو یا شر ہو. تو مسئلہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے
وہ ساری باتیں مستورہ کتاب میں لوح محفوظ میں ماسٹر کاپی میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، نہیں روکا ہم کو اس بات نے کہ ہم بھیجا کریں کوئی نشانیاں یا معجزات، الا ان کذب الاولون، مگر پہلوں نے جو جھٹلایا۔ میری بات کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وہ نشانیاں اور معجزات نمایاں جو ہیں خرق عادات اس لیے بند کی ہیں رسولوں پر کہ ہم نے پہلے نشانیاں دیتے رہے ہیں تو لوگ انکار کرتے رہے۔ آسا گرایا اژدہا بنا، اژدہا آسا بنا، ہاتھ لگایا روشن ہوا، پھر لگایا بند ہو گئی۔ اونٹنی نکلی پہاڑ سے، فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹ ناقۃ اللہ، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی، اس کو شہید فوت کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں، اور وہ قریت کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکان اور اپنے کمرے بنانے والے لوگ، اللہ نے ان کو زلزلے اور چیخوں کا عذاب دے کر ہمیشہ کے لیے فرق ہے۔ تو لہذا یہ کہتے رہے ہیں، وہ آگے آئیں گی کافی باتیں اس صورت کے اندر۔ مشر عرب نے کہا محمد صاحب ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے، تیرے پاس کوئی نمایاں نشانی کوئی نہیں۔ جس طرح کہ صالح علیہ السلام کو نشانی ملی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں ملی، ہاتھ پھیر رہے ہیں، بسا کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ رسول و نبی ہیں تو ہماری اس پتھریلی زمین میں نہریں چلاؤ، چشمے جاری کرو۔ تیرے پاس نہ مکان ہے، نہ تیرے پاس باغ ہے، نہ تیرے پاس زمین ہے، تو ہم رسول کے سلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس دو چار مربع ہوں، زمین ہو، باڈی گارڈ ہوں، بندوقوں والے بندے ہوں، دو تین شکاری کتے نہ رکھے ہوں، تو پھر وہ نبی بنے؟ کیا یہ چیز ہے؟ جس طرح وہ اعتراض کرتے رہے بہن، اسی طرح آج کے لوگ اعتراض کر لیں، اپنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما منعنا، نہیں روکا ہم کو، ان نرسل بالآیہ، ہم نشانیاں معجزات بھیجا کریں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے پہلوں نے جھٹلایا تھا، لہذا ہم نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ رسول پاک کو یہ معجزہ دیا ہے، کسی کتاب کی، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان ہم نے نہیں دیا، لیکن قرآن نازل فرما کے ہم نے اعلان کیا ہے جس طرح ہم نے اس کو نازل کیا اس طرح قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، ساری دنیا ٹکرے مارتی رہے، ایک جملہ نہیں بنا سکتا۔ تو ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود جو تھی، جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی دی تھی، اس کو دیکھ رہے تھے، سامنے نظر آ رہی ہے، فَظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا، ٹانگیں کاٹی، مار دیا اس کو۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اس طرح کی نشانیاں ڈرانے کے لیے دیا کرتے تھے تاکہ لوگ خوف کھا جائے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی آس ہے، یہ فلانی چیز۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے آپ سے کہا کہ تیرا رب لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی بندہ سسک کے، کھسک کے، دوڑ کے، بھاگ کے ہماری پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جو چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں، یا رویا کا معنی خواب نے، ہم نے جو منظر آپ کو دکھائے تو لوگوں نے، ان لوگوں کے لیے ازمائش بنے۔ یہ کس طرح ہو گیا جی، ایک رات میں کس طرح چلا گیا، وہ تو 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 40 لگتے ہیں آنے کے لیے، یہ بھی ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا۔ پھر ہم نے بیان فرمایا جہنمیوں کے خوراک کا پودا اور درخت ہم جہنم کے اندر اگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی جہنم کے اندر کس طرح درخت اگ سکتا ہے، یہ بھی ازمائش بنی۔ ہم نے جہنم کے دروہوں کی تعداد 19 بیان فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ ان کے لیے زیرہ پلس جیسا ہوتا ہے، کفر کے اندر پلس گناہ کون بنا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی جہنم کے کنٹرولر 19 فرشتے ہوں، وہ تو وہاں مسئلے خراب ہو جائے گا۔ وہ بھی ازمائش بنی، اور درخت جو جہنم کے اندر اگنے والا جو جہنمیوں کی خوراک اور جو تھور ہے وہ بھی ازمائش بنی۔ جو ہم نے ان کو نشانیاں دکھائیں وہ ہم ایک رات میں لے گئے، رات سے واپس آ گئے، وہ بھی ان کے لیے مصیبت بنی۔ تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّمْسَ مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ڈرا رہے ہیں، شرم کرو، یہ بات ٹھیک ہے، شرم کرو درخت اگے گا، حیا کرو، یہ ساری باتیں ایسی ہیں اور ہوئی ہیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہماری باتیں جو جو ہم بیان کر رہے ہیں مرض بڑھتا گیا، جو جو دوا کی۔ ارشاد ہوتا ہے ہم ان کو یہ جو باتیں اعلان فرمان فیصلے ہیں، فما یزیدہم، بس نہیں ان کو یہ چیز بڑھا رہی، الا طغیانا کبیرا، مگر زیادہ سرکشی میں اضافہ تو ہو رہا ہے، بیماری تو بڑھ رہی ہے لیکن وہ اطاعت کرنا، ماننا، بات کو تسلیم کرنا یہ نہیں ہو رہا۔ ابو جہل نے ایک بات کی تھی، قرآن مجید کے حوالے میں
اللہم اندازہ فرما اللہ کو مان دے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہتا ہے اللہ یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے، برحق نے تو نے اس کو بھیجا ہے، تو یہ چاہیے تھا نا ہمیں ہدایت دے دے، ہم اس کو مان جائیں، اس کا کلمہ پڑھ لیں، اس کے دین میں شامل ہو جائیں۔ کہتا ہے اللہ اگر تو نے بھیجا ہے، یہ برحق ہے، سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر یا اس کے علاوہ اور کو سزا دے دیں، وہ ساری چیزیں برداشت کر لیں کہ اس کی نبوت ہم نہیں مانیں۔ تو وہاں کر کیا کرے گا؟ کتاب کیا کرے گا؟ وہ مولوی صاحب کا خطبہ وہاں کیا کرے گا؟ جس نے پہلے فیصلہ کر لیا جو مرضی ہمیں ماننا نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، نشانیاں تو خوف زدہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن جو ہم یہ بھیجتے ہیں بیان کرتے ہیں ان کی سرکشی میں اور ان کی بغاوت میں اضافہ ہوتا چلا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تو سارے آدموں کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ توجہ فرمائیں ذرا، کچھ لوگ سادے انکار بڑا اظہار کرتے ہیں اور بڑا عالمانہ انداز سے علماء سے سوال کرتے ہیں، اور دیکھو جی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو یہ جو ابلیس ہے یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں، یہ تو جن تھا، تو یہ اس کی ابلیس کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال ہوتا ہے، اب بھی آپ کے دماغ میں آئے گا کہ فرشتوں کو مسجود الملائکہ بنایا، یہ ابلیس کی بات کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں مطالعہ کرو تو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے الگ حکم لیا تھا اور اللہ نے یا ابلیس کہا ہے، اور میں نے جب کہا تھا سجدہ کر تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی برتری کا اظہار کیا، میں کیسے انا خیر منہ، میں اس سے اچھا بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقت من طین، میں اچھا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، وہ آگ سے بنا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کو الگ حکم ہوا۔ تو فرشتوں نے کیا، ابلیس نے اللہ کے فرمان کو ٹھکراتے ہوئے انکار کر سجدہ نہ کیا۔ قال اسجد لما خلقت طینا، کیا اس کو سجدہ کروں جیسے اسے مٹی سے بنا ہے؟ یہ تو مٹی کا کھلونا ہے، تو میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا آگ کی برتری ہے، بہتری ہے مٹی کے مقابلے میں، لہٰذا میں نے تو فرمایا جس کا یہ دماغ ہے اس کو ہدایت کہاں سے ہے؟ اللہ کا فرمان کہاں سے اثر کرے گا؟ سب سے پہلی یاد ہوتی انسان کے دماغ میں فکری تعلیات، فکری طور پہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، فکری طور پہ نیک سمجھتا ہے، فکری طور پہ اپنے کو بڑا عالم سمجھتا ہے، فکری طور پہ اپنے آپ کو نیک، صالح، اچھا اور بری ذمہ سمجھتا ہے، پھر خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ جب عاجزی کرے گا، اعتراف کرے گا، ربنا ظلمنا پڑھے گا، ربی انی ظلمت نفسی یہ پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں اقرار کرے گا تو اسی طرح یہ خجل بنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان معاملہ کو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، اولئک الذین، وہ سب لوگ، یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کیا ہیں وہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف قرب حاصل کر رہے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریبی بنے گا، ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ اس سے تو ڈرایا ہی گیا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستیوں میں سے بستی ایسی نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، او مُعَذِّبُوهَا، یا ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، عذابًا شدیدا، بڑا سخت عذاب، کان ذَلِکَ فِی الکتاب مسطورا، یہ فیصلہ ماسٹر کا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا، وَمَا مَنَعَنَا، نہیں روکا ہم کو، ان نرسل بالآیات، ہم بھیجتے ہیں نشانیاں، الا، مگر اس بات میں، ان کذب بها الاولون، کے پہلوں نے نشانیاں معجزات کو جھٹلایا تھا، انکار کیا، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرہ، ہم نے دی تھی قوم ثمود کو اونٹنی، دیکھنے کے لیے سامنے پھیر رہی ہے، دودھ دیتی ہے، لوگ پھر چلتی پھرتی دیکھ رہے ہیں، فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا، کیا مطلب ہے؟ اس کو مار دیا، وما نرسل بالآیات، نہیں ہم بھیجا کرتے نشانیاں معجزات مگر الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، جب ہم نے آپ سے کہا، ان ربک احاط بالناس، یقیناً تیرا رب لوگ احاطہ کرے گا، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، نہیں بنایا ہم نے وہ منظر، وہ زیارتیں جو ہم نے آپ کو دکھائیں، وہ بیت المقدس، اس کے گرد و جوار کی، اور اسی طرح جہنم، جنت کے منظر، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے رش بنا، والشجرۃ الملعونہ، اور وہ ملعون در، وہ تھور کا درخت جو جہنم میں اگنے کی بات فرمائی،
وہ پھر قرآن یعنی قرآن مجید کے اندر ذکر اس کا کیا، وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، یہ ڈراتے رہیں گے، وَمَا يَزِيدُهُمْ نہیں ہمارا ڈراوا ان کو بڑھاتا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا مگر بڑی سرکشی میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو تو سجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، قال اسجد اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین لہذا میں سجدہ نہیں کروں، انا خیر منہ، یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہے۔